یمن میں غزہ کے حوصلہ مند فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جاری، ہفتہ وار مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت، یمنی فوج کا مزید 2 اسرائیلی اور 1 یونانی جہاز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ جو یہ کام دن کی روشنی میں نہیں کر سکتے، وہ یہ بدماش اور یہ مجرمین رات کے اندھیرے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ایک دن پہلے بھی جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی ہم سے میٹنگ تھی، الیکٹورل پروسیسز اور کسٹمز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں اٹیک کیا تھا پورے دفتر کو، اور وہاں رہا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی سیل سیکریٹریٹ کے باہر پریس کانفرنس، ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں 2 سال سے ہم ریاست کے فاشزم میں جی رہے ہیں، احکامات کہیں اور سے آتے ہیں اور یہ لوگ ٹاؤٹ ہیں۔ علی محمد خان نے کہا دفتر بند ہے لیکن ہمارے کارکن باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ عمارت کے لیے نہیں نظریے کے لیے آتے ہیں۔ لطیف کھوسا نے کہا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو منہدم کر دیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عوام کے غم و غصہ اور نفرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر اس سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کر دیں گے یا عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے یہ کوئی دھندلا دیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کمیٹی میں ہم نے ڈسکشن کی ہے، جو سی ڈی اے نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم اس کو حملہ سمجھتے اور بغیر نوٹس کے سارا کچھ کیا ہے، اس کا ہر چیز پی ٹی آئی کے اپنے نام ہے، اس کے سولر پی ٹی آئی کے نام ہے، بجلی گیس پی ٹی آئی کے نام ہے، سب کچھ پی ٹی آئی۔ ابھی تک ڈومینیٹ کیا اپوزیشن نے اور اپوزیشن ڈومینیٹ کرے گی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ تحریک انصاف کا سی ڈی اے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، بیرسٹر گور کہتے ہیں دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے مرکزی دفتر پر کارروائی کی گئی۔ عمر ایوب بولے عامر مغل کو پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ شبلی فراز نے کہا فسطائیت کا نظام آخری ہچکولی لے رہا ہے، نواز شریف نے ہمیشہ فکس میچ کھیلا ہے۔ جس طرح کی فسطائیت اس حکومت نے جس طرح سے یہ ظلم و جبر کیا ہے، تو یہ سیاسی طور پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے ہیں۔ نہ صرف کہ عمارت پہ 2 منزلیں اوپر جو تعمیر کی گئی، بلکہ جو آپ نے پبلک ایریا میں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈ بنایا وہ ریموو کریں، اس کی وجہ سے پبلک کو دقت ہوتی ہے۔ تو 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں، یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سی ڈی اے کی کارروائی کو قانونی قرار دے دیا۔ سینٹ اجلاس میں خطاب، بولے سی ڈی اے کے مطابق نوٹس جاری کرنے کا سلسلہ 4 سال سے جاری تھا، پبلک ایریا میں کنٹینر بھی رکھے گئے اور پارکنگ شیٹ بھی بنائے گئے، سی ڈی اے کی کارروائی عین قانون کے مطابق ہے۔ شبلی فراز جب حکومت کا حصہ تھے تو کیا انتقامی کارروائی نہیں ہوئی؟ شاعر احمد فراحت بازیابی کیس میں سیکٹر کمانڈر اور ڈائریکٹر 29 مئی کو طلب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریر حکم نامہ اردو میں جاری کر دیا۔ سیکرٹری داخلہ اور دفاع کی بطور عدالتی معاون طلبی، مغوی کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی، آئی جی اور ایس ایس پی پولیس نے تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہو، ان افراد سے ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ ہر جج کے دل میں وکیل کا بڑا احترام ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ ہم بالکل کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے۔ عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں، آپس کی لڑائی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، ان افراد سے ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک احمد شہزاد کا تقریر سے خطاب، کہتے ہیں حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہمیں حکومت یا کسی ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا۔ خیبر پختونخوا بازی لے گیا، وفاق سے پہلے صوبے کا بجٹ پیش، خیبر پختونخوا کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے بتایا کل محصولات 1754 ارب روپے ہیں، کل اخراجات 1654 ارب روپے ہیں، بجٹ 100 ارب روپے سرپلس ہے۔ تعلیم کے لیے کل 362 ارب 68 کروڑ روپے مختص، پینشن کی مد میں 10%، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی تجویز، کم سے کم ماہانہ اجرت 32 سے بڑھا کر 36,000 کرنے کی سفارش۔ کے پی اسمبلی بجٹ میں وفاقی محصولات کا ہدف 1212 ارب جبکہ صوبائی محصولات کا ہدف 93.50 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ دیگر محصولات کی مد میں 31.55 ارب،
ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 219.92 ارب، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں سے 130.59 ارب روپے کے محصولات وصول ہوں گے۔